لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں، نصیحتیں
اور بھلائیاں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سارے مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، یہ اخوت ایمانی کا رشتہ یہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہا کرو۔ جہاں کہیں مومن بھائی آپس میں لڑ جائیں تو تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم ان کے درمیان صلح کرانے میں اپنا سا کردار ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور صلح کرانے والے عمل کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی کا ساتھ دو جہاں اس کا ساتھ نہیں دینا، اور کہیں کسی کا ساتھ نہ دو جہاں تمہیں اس کا ساتھ دینا تھا۔ تو صلح کرانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کا کام سر انجام دیں، اور اگر یہ کام کر لیا تو فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اخوت ایمانی کا جو رشتہ ہے اور اخوت ایمانی کا جو تعلق ہے، یہ تعلق بڑا اہم تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا مضبوط تعلق ہے۔ بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی مثالوں کے ساتھ جب ہم قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو اللہ نے اخوت ایمانی کو مثالوں کے ساتھ ذکر کر کے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کالبنیان عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ ایک عمارت کے اجزاء آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم ایک عمارت کو اگر دیکھتے ہیں تو عمارت کے اندر کچھ پلر ہوتے ہیں، کچھ بھیم ہوتے ہیں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ دیواریں ہوتی ہیں، کچھ کھڑکیاں ہوتی ہیں، کچھ دروازے ہوتے ہیں، کچھ کارپیٹ ہوتے ہیں، کچھ ٹائل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان چند چیزوں کے مجموعے کا نام عمارت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک عمارت کے اجزاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اجزاء چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی حیثیت بنیاد کی حیثیت ہو، ان کی حیثیت ایک اینٹ کی سی حیثیت ہو۔ فرمایا یشد بعضہ بعضا، ان کا آپس میں ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا مضبوط اور دوسرے کی وجہ سے یہ پہلا مضبوط۔ آپ اگر صرف ایک دیوار کو ہی لے لیجئے جو چند اجزاء پر یعنی اینٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، پھر یہ دو اینٹیں تیسری اینٹ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو اور مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح پوری دیوار کو کوئی اینٹ نہیں کہتا بلکہ اس پوری دیوار کو دیوار کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ جب یہ اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کر لیتی ہیں،
ایک اینٹ کو گرانا آسان، ایک اینٹ کو اٹھانا آسان، ایک اینٹ کو گرانا اور اٹھانا آسان، اس کو توڑنا آسان، لیکن جب ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل جاتی ہے اور پھر یہ کئی اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو جڑنے کے بعد اب اس ایک اینٹ کو اٹھانا بھی آسان نہیں، اس کو گرانا بھی آسان نہیں۔ یشد بعضہ بعضا، یہ تو چند اجزاء ہیں جو ایک جیسے ہیں۔ اینٹوں کے برابر میں کالم بھی تو کھڑے ہوئے ہیں، ان کالموں کی بھی بڑی حیثیت ہے، بھیم کی بھی بڑی حیثیت ہے، اس کالم میں، اس بھیم کے اندر، اس چھت کے اندر جو سریہ ہے اس کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن سریے کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے، سریے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب اس کے اندر کنکریٹ ڈال کر، اس میں پتھر ڈال کر، اس میں ریتی ڈال کر، اس میں روڑی ڈال کر، اس میں سیمنٹ ڈال کر اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ وہ کالم جس میں صرف سریے کھڑے ہوئے ہیں ان کی ایک اپنی حیثیت ہے سریوں کی، لیکن جب سریہ سیمنٹ سے جڑتا ہے، جب کنکریٹ سے جڑتا ہے، جب سیمنٹ سے جڑتا ہے، جب پانی سے جڑتا ہے، تو اب اس کو صرف سریہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ اس کی پہلے ایک حیثیت تھی، سریے کی حیثیت، لیکن اب اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، الگ سے نام، الگ سے پہچان، یہ کالم ہے۔ تو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی حیثیت پلر کی حیثیت ہوگی، لیکن وہ پلر بیکار ہیں اگر ان کے ساتھ دیوار نہ جڑی ہوئی ہو۔ کسی بھی عمارت میں اگر صرف پلر ہی پلر کھڑے کر دیں، کبھی اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں نا ہم، سب سے پہلے فنیشنگ سے پہلے جو اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، وہ اسٹرکچر کسی کام کا نہیں ہوتا اگر اس کی فنیشنگ نہ کی جائے، اگر اس کے ساتھ دیواروں کی چنائی نہ کی جائے، اس کی ٹائلنگ نہ کی جائے۔ وہ اسٹرکچر مضبوط ہوتا ہے جب اس پر پلستر آ جاتا ہے، جب اس کے اوپر ٹائل لگا دیے جاتے ہیں، جب اس پر کلر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی معاشرے کے اندر ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، کسی کی بڑی حیثیت ہے، کسی کی چھوٹی حیثیت ہے۔ دیکھیے نا، بلڈنگ کے اندر کسی کی حیثیت پلر کی ہے، تو یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ جو ایک پلر کی حیثیت ہے وہ ایک اینٹ کی حیثیت نہیں ہے، جو ایک اینٹ کی حیثیت ہے، بلاک کی حیثیت، وہ ایک پلر کی حیثیت سے بہت کم ہے، لیکن سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور سب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کو اور ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کے ساتھ جڑ کر اپنے تعلق کو مضبوط کر کے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اجزاء بکھرے ہوئے تھے تو الگ الگ نام تھا، سریہ، سیمنٹ، بجری، کنکریٹ، روڑی، الگ الگ نام تھے، پانی، لیکن یہ سارے اجزاء جب ایک جگہ متحد ہوئے، مجتمع ہوئے، تو اب ان اجزاء کے جڑنے سے الگ الگ سب کا نام پڑتا گیا۔ اب اینٹ کو اینٹ نہیں، اب اینٹ کو دیوار کہا جاتا ہے، اب سریے کو سریہ نہیں، اب اس کو کالم کہا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپس میں جڑ گئیں تو اب نہ اس کو دیوار کہا جاتا ہے، نہ سریہ کہا جاتا ہے، نہ اس کو پلر کہا جاتا ہے، نہ اس کو بھیم کہا جاتا ہے، نہ چھت کہا جاتا ہے۔ اب جب سب یہ آپس میں جڑ جائیں تو اب اس کو ایک عمارت کہا جاتا ہے، ایک مال کہا جاتا ہے، ایک ٹاور کہا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال اللہ کے پیغمبر نے دی ہے کہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق اس طرح کا ہے کہ ایک مومن سے دوسرا مومن قوت حاصل کرتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ایک اور مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی منہ سائر العضو بالسہر والحمى۔ اس مثال میں بھی اللہ کے پیغمبر نے کمال کر دیا۔ فرمایا تمام ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ کس چیز میں؟ فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، مودت میں، وتراحمہم رحم کے اندر، وتعاطفہم عطوفت کے اندر، شفقت کے اندر، مہربانی کے اندر، آپس میں لگاؤ میں، یہ ایک ہی جسم کے مانند ہیں سارے مومن، حالانکہ ہر مومن کا اپنا اپنا جسم ہے۔ فرمایا ان سب مومنوں، یہ سارے کے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی منہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اور آپ نے فرمایا اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، ایک عضو کو، اس 6 فٹ کی عمارت کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، بہت سارے اعضاء ہیں، ہر عضو کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی مثال کی خوبصورتی کا اندازہ تو لگائیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے مومن یہ ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، ایک داڑھ کے درد کو ہی اگر لے لیں نا، جن کو ہو چکا ہے داڑھ کا درد، ان کو تو بڑے اچھی طریقے سے مثال سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا خطرناک درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہماری باڈی کا وہ حصہ جو اوپر ہے، جو ہمارا سی پی یو ہے، جو ہمارا سر ہے، گردن اور سر سے لے کر اس اوپر کے حصے کے اندر ہر چیز بڑی حساس ہے۔ آنکھ کی تکلیف، معمولی سی تکلیف، آنکھ کے اندر معمولی سی سرخائی، آنکھ کے اندر معمولی سا کوئی دانہ نکل آئے، مکھی کا سر تو بہت بڑا ہوتا ہے، مکھی کے سر کو 10 حصوں میں تقسیم کر ایک معمولی سا حصہ اگر آنکھ کے اندر اگر ہلکا سا بھی دانہ نکل آئے نا، اس کی ایسا لگتا ہے کسی نے روڑے اور پتھر اٹھا کر ہماری آنکھ میں ڈال دیے، ہم بھاگے بھی جاتے ہیں، آشوب چشم کی بیماری، وہ ڈراپس ڈال، یہ کریم ڈال، وہ ٹیوب ڈال، کسی طرح آنکھوں کی سرخائی صحیح ہو جائے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہے لیکن اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ایک داڑھ کی تکلیف نے پورے جسم کو تڑپایا ہوا ہوتا ہے۔ بالسہری والحمى، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کبھی کبھی کسی ایک عضو میں انفیکشن ہوا اور بخار جو چڑھتا ہے وہ پورے جسم پہ چڑھتا ہے، حمى بخار کو کہتے ہیں۔ ارے بھائی انفیکشن تو انگلی کے سرے میں، ناخن کے اس حصے میں انفیکشن ہے، بقیہ تو سارا جسم صحیح ہے، وہ کیوں تڑپ رہا ہے، وہ کیوں مچل رہا ہے، وہ کیوں اذیت سے دوچار ہے؟ تو وہ سارا جسم کہتا ہے کہ اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، میں اس کی تکلیف کو خود محسوس کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت مثال دی اللہ کے پیغمبر نے، فرمایا بالسہری والحمى، سحر کہتے ہیں رات کو جاگنا، کبھی کبھی تکلیف کی شدت رات کو سونے نہیں دیتی، بندہ بہت چاہتا ہے کہ سو جائے لیکن نہیں سو سکتا، کیونکہ وہ تکلیف کی شدت سونے نہیں دیتی۔ وہ تکلیف کہاں ہے؟ انسان کا دماغ سوتا ہے نا تو پورا جسم سوتا ہے، وہ تکلیف تو دماغ میں نہیں ہے، پورے دھڑ میں نہیں ہے، ٹانگوں کے آخر میں، پاؤں کے ایک ناخن کے اندر تکلیف ہے، لیکن پورا جسم نہیں سوتا، جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے پورا جسم، اور اس کا ساتھ دیتا ہے جاگنے میں، تکلیف کو محسوس کرنے میں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، ان کی مثال مودت میں، محبت میں، رافت میں، پیار میں ایسی ہے کہ کمثل الجسد الواحد، جیسے کہ ایک جسم ہے، اذا اشتکا منہ عضو، ایک عضو کو اگر شکایت ہو، تکلیف ہو، تداعی منہ سائر جسدہ، تو پورا جسم اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، بالسہر والحمى، رات کو جاگنے میں بھی اور بخار میں بھی۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی طرح کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تیسری مثال جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرا اصل موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ 2 یا 3 جمعے آپ کے سامنے اپنے اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ
حدیث جو آپ کے سامنے اب تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ امام بخاری نے کتاب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کو۔ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور حسنہ البانی، علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تین لفظ ہیں، المؤمن مرآت المؤمن، اور تین لفظوں میں، تین لائنیں نہیں ہیں، تین جملے نہیں ہیں، تین لفظ۔ المؤمن پہلا لفظ، اور آخر کا بھی یہی لفظ المؤمن، آخر میں بھی المؤمن، بیچ میں ایک اور لفظ مرآت۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو دو لفظ ہیں، ان کے دو تو ایک جیسے ہیں نا، شروع میں بھی مومن، آخر میں بھی مومن، درمیان میں فرمایا مرآت۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو حقیقت میں تو دو ہی لفظ ہوئے، ایک مومن اور ایک آئینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ تھے تو امی، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی ٹیوشن میں جا کر آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے امی بنانے کے بعد اللہ نے آپ کو فرمایا، آپ اعلان کر دیجئے، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے ایک معجزہ مجھے یہ دیا ہے کہ مجھے جوامع الکلم دے دیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے، جس کو ہماری اردو زبان میں محاورے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یار تم نے تو ایسی بات کر دی، تم نے تو ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ چھوٹی سی بات، لیکن اس کے اندر ایک اس معنی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے اس میں ایک سمندر چھپا ہوا ہو۔ ایک دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا تو ایک پوری دنیا ہے معانی اور مفاہیم کی ان دو لفظوں کے اندر اور اس مثال کے اندر کہ المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں، آئینے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا تصور کیجئے کہ آئینہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہم کو صرف ہماری کیا خامیاں دکھاتا ہے، صرف ہمارے داغ دھبے ہم کو دکھاتا ہے؟ نہیں، آئینے کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جہاں ہمیں ہمارے داغ اور دھبے دکھاتا ہے، وہاں وہ آئینہ ہمیں ہماری خوبصورتی بھی دکھاتا ہے۔ اگر ہم نے اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں تو آئینہ آپ کے کپڑوں کو بتاتا ہے بہت اچھا لباس پہنے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ صرف اور صرف داغ اور دھبوں کو دکھائے، یعنی بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے مومن بھائی کے داغ اور دھبوں کو ہی نہ دیکھے، اس کے عیوب کو ہی نہ دیکھے، کہ اس کو سوائے عیب کے کچھ نظر ہی نہیں آتا اپنے بھائی کے اندر، سوائے نقائص کے کچھ نظر ہی نہیں آتا اس کو، سوائے کمزوریوں کے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی اگر اندازہ لگائیں، اس حدیث کو میں آپ کے سامنے اللہ کی مہربانی سے کھولوں گا اور مختلف لطیف پیرائے میں جو حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ حکمتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً ایک دریا کو نہیں، ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پوری شریعت کو اٹھا کر اس ایک جملے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے بند کر دیا۔ معاشرتی اصلاح کے لیے یہ حدیث کافی اور وافی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہقی کی حدیث ہے کہ ان رجلا توفى على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. فقال بعضهم، جب اس کا جنازہ لایا گیا مسجد نبوی کے اندر تو فقال بعضهم، کچھ لوگوں نے کہا، ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصلی علیہ، آپ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیے گا. کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ یہ بڑا فاسق اور فاجر آدمی تھا، بڑا گنہگار آدمی تھا. ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اعمال بڑے خراب ہوتے ہیں. لا تصلی علیہ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. انہ رجل فاسق و فاجر، یہ آدمی فاسق اور فاجر ہے. یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر کھڑے ہو کر اس فاسق اور فاجر آدمی کی نماز جنازہ پڑھائے. کوئی اور پڑھا لے تو صحیح ہے، آپ نہ پڑھائیں. آپ کے منصب کے خلاف ہے یہ، آپ کے مرتبے کے خلاف ہے یہ، آپ کی شان کے خلاف ہے یہ کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور یہ اللہ کے رسول جو بیٹھے تھے آپ غصے میں بیٹھے تھے. حضرت عمر بن خطاب کی یہ بات سن کر، کیونکہ ایک نامناسب بات کہی حضرت عمر بن خطاب نے جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، هل رآہ احد منکم علی شیء من اعمال الخیر. اب مجمع ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر بیٹھ گئے، عمر نے روک دیا. آپ نے فرمایا بھائی مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے، هل رآہ احد، کسی نے اس کو کوئی ایک نیک عمل کرتے ہوئے بھی پایا ہے؟ کسی کو اس کی کوئی نیکی یاد ہے؟ تو ایک طرف سے آواز آئی، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، جی اللہ کے پیغمبر مجھے اس کی ایک نیکی یاد ہے. آپ نے پوچھا کون سی نیکی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ انہ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ. اے اللہ کے پیغمبر، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک رات اسلامی لشکر کی پہرے داری کی تھی. اسلامی لشکر کی پہرے داری کی تھی، مجھے یاد ہے. سب سو رہے تھے، اسلامی لشکر جہاد سے فارغ ہو کر، جنگ سے فارغ ہو کر واپسی میں تھا. ایک جگہ پڑاؤ کیا، تھکے ہوئے تھے، یہ بھی تھکا ہوا تھا. آپ نے پوچھا تھا کوئی ہے جو اسلامی لشکر کی پہرے داری کرے، جاگے، چوکیداری کرے، نگرانی کرے، کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر دے؟ تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر میں اسلامی لشکر کی پہرے داری کروں گا. اور ساری رات اسلامی لشکر سوتا رہا اور یہ آنکھیں کھول کر نگرانی کرتا رہا. وہ آنکھیں جو نیند میں ڈوبی ہوئی ہوں، جنہیں نیند آ رہی ہو اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ آنکھیں کھول کر کے رکھے، ان آنکھوں کو سونے نہ دے، اس کی کوئی معمولی قدر و قیمت ہے. جبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ ان آنکھوں کو جہنم میں ڈالنا تو دور کی بات، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ دیکھنے بھی نہیں دے گا. لا ترى اعینہم النار. کون سی آنکھیں ہیں وہ؟ اللہ اکبر. نمبر 1، عین، ایک آنکھ وہ ہے بکت عن خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو جائے، جو اللہ کے ڈر سے رو جائے. اس آنکھ کی بڑی ویلیو ہے. اور رونا ایسا نہیں کہ زاروں قطار آنسو بہہ پڑیں، زاروں قطار آنسو کی بھی بات نہیں ہو رہی. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی.
فرمایا اذا اقشعر جلد العبد عن خشیت اللہ. کبھی کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ ہاتھ کو اٹھا کر اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کی جناب میں حاضری دیتا ہے اور مانگنے میں طلب ہوتی ہے. وہ دل سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنا مسئلہ اللہ کے آگے دل سے رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو سب کچھ سمجھ کر، علی کل شیء قدیر سمجھ کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر گناہوں کی معافی مانگ کر اپنا مسئلہ، اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن، اپنی پریشانی، اپنی بیماری کو اللہ کے آگے رکھتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار بن کر اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اذا اقشعر جلد العبد، ایک کیفیت آتی ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں آتی. اب دعا روز مانگتے ہوں بے شک، یہ کیفیت روزانہ نہیں آتی، یہ کبھی کبھی آتی ہے جب بندہ ڈوب کے مانگ رہا ہو، جب بندہ آنکھیں بند کر کے ساری کائنات سے آنکھیں بند کر کے جب اپنے اللہ کو دیکھنے لگتا ہے اور اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. اس کی نگاہیں بند ہوتی ہے لیکن ان بند نگاہوں سے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، علی کل شیء قدیر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے غفار ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے رحمان اور رحیم کی حیثیت سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کبھی تنہائی میں، خلوت میں، اور اگر چاہتے ہیں اس کا مشاہدہ کرنا، اس کیفیت کو دیکھنا، اس کیفیت کو تجربہ کرنا، تو آپ کر کے دیکھ لیجیے گا. رات کو کبھی اٹھ جائیں، وضو کر لیں، اور وضو کر کے اپنے گھر میں ہی جائے نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ کے دیکھیں. جب سب سو رہے ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، جس کیفیت کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اذا اقشعر جلد العبد. جب اس کی جلد کہتے ہیں چمڑے کو، اور چمڑا جو ہے پاؤں کے ناخن سے سر تک چڑھا ہوا ہے. مراد اس سے اذا اقشعر جلد العبد، جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں نا، یار میرا رواں کانپ اٹھا، جھرجھری پورے جسم کے اندر آ گئی، ہوتی یہ کیفیت. اچھا، یہ کیفیت آپ اگر بنانا چاہیں نا، نہیں بن سکتی. کوئی اگر مصنوعی طور پر پریکٹس کرنا چاہے کہ یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو جائے، نہیں آ سکتی. اور آپ پریکٹس کر کے دیکھیے، یہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی، چاہے بھی تو نہیں آ سکتی. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک کا تعلق بہت گہرا ہو جاتا ہے. یہ غلام اپنے آقا کے بہت قریب چلا جاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے اظہار کے ساتھ جب اپنے مالک کو پکارتا ہے کسی گناہ کے کرنے کے بعد، تو اس وقت اس کے جسم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جو لمحوں کی ہوتی ہے، سیکنڈوں کی ہوتی ہے. اس کے پورے جسم پر جھرجھری آ جاتی ہے، کپاہٹ آ جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بے اختیار اس کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، یا آنسوؤں کا ایک قطرہ نکل جاتا ہے. بڑی خوبصورت ہے یہ کیفیت، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے یہ کیفیت. یہ جو کیفیت ہے نا لمحے بھر کی، یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی پاورفل ہے. فرمایا اذا اقشعر جلد العبد، جب میرے کسی بندے کی جسم کی چمڑی کے اوپر جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، لمحے بھر کے لیے، تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحافت عن الشجرۃ الیابسۃ ورقها. اس کیفیت میں جا کر اور نکل کر
سیکنڈ لگے جانے میں اور نکلنے میں، لمحے لگے جانے میں اور نکلنے میں، انہی لمحوں کے اندر فرمایا میرے اس بندے کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے مثال دی جس طرح پت جھڑ کے موسم کے اندر درخت سے سارے پتے گر جاتے ہیں۔ پت جھڑ کا ایک موسم آتا ہے جب جسم میں صرف ننگی ٹہنیاں نظر آتی ہیں، پتے نظر نہیں آتے۔ بھئی کیا سوکھ گیا؟ کہا سوکھا نہیں ہے، یہ پت جھڑ کا موسم ہے، نئے پتے نکلیں گے، ایک بھی پتا نظر نہیں آتا۔ ارے یہی درخت 6 مہینے پہلے پتوں سے لہلہا رہا تھا، اس میں پھول لگے ہوئے تھے، اس میں پھل لگے ہوئے تھے، اس میں پتے لگے ہوئے تھے، کیا ہوا اس کو؟ اس کی سوکھی سوکھی ٹہنیاں کا پت جھڑ کا موسم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مثال دی، اور خوش نصیب انسان اگر تیرے جسم پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اس کیفیت میں ڈوب کر لمحے لگے تجھے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہوں جس طرح پت جھڑ کے موسم کے اندر درخت کے اندر سے سارے پتے گر جاتے ہیں، اس کے میں سارے گناہوں کو اس کے جسم سے جھاڑ دیتا ہوں۔ ایک آنکھ ہے عین بکت عن خشیت اللہ، بڑی قیمتی آنکھ ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے اس آنکھ کو جہنم کی آگ دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ ایک دوسری آنکھ ہے وعین کفت عن محارم اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، بند ہو جائے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ نے حرام کر دیا، یہ دیکھنا، اور وہ دیکھ سکتا ہے لیکن نہیں دیکھتا، بند کر دیتا ہے آنکھوں کو۔ آج کے دور کے اندر بھی اس آزمائش سے ہم تقریباً روزانہ گزرتے ہیں۔ ہمارے یہ اسمارٹ موبائل بارہا ہمیں موقع دیتے ہیں کہ کیا تمہاری آنکھ وہ خوبصورت آنکھ بن سکتی ہے، وہ قیمتی آنکھ بن سکتی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ کوئی چیز سامنے آ جائے اور تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ گناہ کو کر سکتا ہو کوئی، اور گناہ کو کر سکنے کی صورت میں کر کے نہ دکھائے، یہ ہے بندے کا کمال۔ جو کر نہیں سکتا وہ اگر کرتا نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کر سکتا ہو، کرنے کی قدرت ہو، اس کے باوجود گناہ کو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اللہ کے لیے چھوڑ کے دکھا دے، نہیں کروں گا۔ وعین کفت عن محارم اللہ، ایک تیسری آنکھ بھی ہے، بڑی خوبصورت آنکھ۔ اللہ فرماتا ہے ان آنکھوں کی میرے ہاں بڑی قیمت ہے۔ تیسری آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں اسلامی لشکر کی پہرے داری میں کھلی رہی، نیند سے بوجھل ہو رہا تھا لیکن یہ اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی بڑی قیمتی آنکھ ہے، میں کل قیامت کے دن اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالنا تو دور کی بات، جہنم کی آگ دکھاؤں گا بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں اگر دیکھیں گی تو صرف جنت کو دیکھیں گی، اس کی آنکھیں اگر نظارہ کریں گی تو جنت کا نظارہ کریں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع سے پوچھ رہے ہیں ہل رآ احد منکم علی شیء من اعمال الخیر، کوئی ہے جو میرے اس مرنے والے میرے اس بھائی کی کوئی ایک خوبی جانتا ہو؟ یہ تو پتہ ہے کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا فاسق اور فاجر ہے، لیکن یہ بتاؤ اس کے بارے میں کوئی یہ بھی بتائے گا، کوئی ایک نیکی اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی جی اللہ کے پیغمبر، انہو حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اس نے ایک رات اسلامی لشکر کی پہرے داری کی تھی، یہ سننا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اٹھے، فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مشى الی القبر ثم حسا علیہ، آپ آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی، ثم مشى، پھر آپ اس کے ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ چل کر کے قبرستان آئے، ثم حسا علیہ، اس کے اوپر آپ نے مٹھیاں ڈالی، مٹی کی 3 مٹھیاں ڈالیں، اور جس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں مٹی سے بھر کر اس کی قبر پر ڈال رہے تھے،
آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، وَيَقُول، آپ فرما رہے تھے إِنَّ أَصْحَابَكَ يَظُنُّونَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اے میرے مرنے والے ساتھی، اصحابک یظنون، تیرے ساتھیوں کا تیرے گمان تھا کہ انک من اہل النار، کہ تو جہنمی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے۔ واشہد، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں، انک من اہل الجنہ، کہ تو جنتی ہے۔ اللہ نے تیری ایک رات کی اسلامی لشکر کی پہرے داری کو تیرے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا کر تجھے جنتی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر کو آپ نے پھر 2 لفظوں سے ڈانٹ بھی پلائی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، یا عمر، اے عمر، لا تسأل عن اعمال الناس، تم سے لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ان کے عملوں کو دیکھتے ہو اور ان کے عملوں کو دیکھ کر تم سمجھتے ہو کہ یہ جہنمی بن گئے۔ لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرہ، اصل دیکھا کرو، اس کی بنیاد دیکھا کرو، اس کا ایمان دیکھا کرو۔ کوئی ایمان والا بے شک برے عمل کر سکتا ہے، کوئی مسلمان آدمی جس کے ظاہر پر اسلام ہو اور باطن میں ایمان ہو، وہ برے عمل کر سکتا ہے۔ اگر وہ برے عمل کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اس کے اصل کو نہیں دیکھ رہے، اس کے ایمان کو نہیں دیکھ رہے، اس سے اللہ کے گہرے تعلق کو نہیں دیکھ رہے۔ وہ ساری چیزیں بھلا کر اس کی ایک برائی کو سامنے رکھ کر تم یہ فیصلے کر رہے ہو کہ یہ جہنمی بن گیا۔ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی فطرت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر یہ فطرت کے اعتبار سے، فطرت اسلام سے نکل گئے، ایمان سے نکل گئے، تو پھر صحیح ہے تمہاری بات۔ لیکن ایک مومن، ایک موحد، اپنے بعض برے افعال کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ تم اس کی برائی کرو، اور خاص طور پر اس موقع پر جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ ابن حبان کی حدیث ہے، فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہ، اپنے مرنے والے بھائی کے مرنے کے بعد اب جب بھی اس کا ذکر کرو تو محاسن موتاکم، اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، وَقُفُّوا عَن مَسَاوِيهِ، اور اس کی جو برائیاں ہیں جو وہ کرتا تھا ان کو بالکل چپ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تو مرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی کہ جب تمہارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب اس کو اچھائیوں سے یاد کرو اور اس کو برائیوں سے یاد نہ کرو۔ انشاءاللہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر اور بھی بہت سارے مسئلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔